پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ آج تمہارے سامنے میں ایک ایسا عجیب واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو عبرت اور نصیحت سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ یہ قصہ ہے ایک بادشاہ کا، اور وہ بادشاہ بھی تکبر سے، غرور سے جس کا مزاج بھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ زمین پہ وہ قدم رکھتے بھی یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ زمین میرا وزن نہ اٹھا پائے۔ اس خیال کا متکبر قسم کا یہ بادشاہ، اس نے جب سنا اہل علم نے دعوت دی، کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ کے سامنے جھکو، مالک کو راضی کرو۔ کہنے لگا کہ میں اللہ کو راضی کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ جواب میں اہل علم نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے اللہ کو راضی کرو، آپ کو جنت ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ سن کر کہنے لگا، وہ جنت کیسی ہے؟ تمام جنت کے نظارے، جنت کے بارے میں حالات و واقعات پیش کیے گئے۔ بادشاہ سلامت نے سننے کے بعد کہنے لگا، یہ تو میں بھی تیار کرا سکتا ہوں۔ اپنے ایک وزیر کو بلاتا ہے، کہتا ہے جاؤ اتنے 1000 مربع میل کے اندر آپ ایک شہر کو، اور اس کا سارا ڈیزائن بناتا ہے۔ کہتا ہے پہلے اس کی 4 دیواری بناؤ، اس کی بنیاد پانی کی سطح سے اوپر اٹھاؤ، جب زمین کے برابر وہ دیواریں پہنچیں تو پھر اوپر آپ اس دیوار کو سانا اور چاندی کی اینٹوں سے، زعفران اور مشک کے خوشبو سے اس کا گارا بنا کر ان اینٹوں کی چنائی کرنا۔ ایسی 4 دیواری بنائی گئی، اور پھر اس کے اندر ایک شہر سجایا گیا، اس میں نہریں بنائی گئیں، باغ لگائے گئے، خوبصورت پرندے اور وہ بھی سانا اور چاندی سے بنائے گئے، ہر ایک کے اوپر پہرہ دار بھی بٹھا دیا گیا۔ ہر محل میں اس کے سامنے ایک پارک، پھر اس کے اوپر پرندے، اور اس کے اطراف میں باغات اگائے گئے، بڑا حسین و جمیل منظر بنایا گیا۔ پھر اس کے اندر شہر کو بسایا گیا۔ بادشاہ سلامت کو یہ ہے 12 سال کی محنت، 12 سال شب و روز، لاکھوں کی تعداد میں لگے ہوئے لوگوں نے 12 سال محنت کرنے کے بعد وزیر پہنچتا ہے بادشاہ سلامت کے پاس، کہتا ہے بادشاہ سلامت چل کے اس عمارت کو دیکھو تو صحیح، اس محل کو جا کے دیکھو تو صحیح، اس کی دیواروں پہ نظریں نہیں ٹکتی، جب سورج نکلتا ہے سانے اور چاندی کی اینٹوں کا چلکار، ان کا حسن و جمال، پھر وہاں کی خوشبو، پھر وہاں کے باغات، وہاں کے محل، وہاں کے نظارے، وہاں کے بنائے پرندے، وہاں کے باغات، وہاں کی نہریں، وہاں کی خوشبو، بادشاہ سلامت چل کر دیکھو تو صحیح۔ یہ مغرور بادشاہ اہل علم کو بلاتا ہے، کہتا ہے آؤ آج میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں جس کے لیے آپ مجھے کہتے ہو۔ بادشاہ سلامت انتہائی مغروری کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ مذاق میں، تکبر کے انداز میں باتیں کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب اس محل کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ جواب دیتا ہے میں ملک الموت ہوں۔ کہتا ہے آپ کس لیے ہیں؟ جواب ملتا ہے آپ کی روح اور آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ سن کر کہنے لگا مجھے اجازت تو دیجیے، میں اس بنائے اپنی محنت کو ایک دفعہ دیکھ تو لوں۔ جواب ملتا ہے اس کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ کہنے لگا چلو کم از کم مجھے اس کے اندر قدم تو رکھنے دو۔ جواب ملتا ہے اس کی اجازت بھی مجھے نہیں، مجھے صرف یہی اجازت ہے جب یہ اس مقام پہ پہنچے اس کی روح کو نکال لینا۔ بادشاہ میرے پاس صرف یہی حکم نامہ ہے، فرشتہ جان نکال لیتا ہے، یہ دروازے کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا، موت اس کو اٹھا کے دے مارتی ہے۔ یہ محل سے باہر گرا پڑا ہے، غرور سے بھرا،
خاک میں ملا، غرور سے بھرا، زمین پہ گرا، کوئی تھامنے والا بھی نظر نہ آیا۔ بادشاہ زمین پہ گرتا ہے، پھر ایک فرشتہ چیخ مارتا ہے، یہ 12 سال کی محنت، اس کی بے نظیر جس کو یہ سمجھ رہا تھا، وہ سارے کا سارا تہ بالا کر دینے والی ایسی آواز جس سے عمارتیں لرز گئیں، زمین کانپ گئی، محلات گر گئے، سارا تہس نہس ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت جو غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، متکبر کو مٹی میں دھونس دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ لوٹو اس اللہ کی طرف جو بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب نے اس کے طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے اس دنیا کے اندر، اسی کی مرضی چلتی ہے، باقی سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔